الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظیم. اور ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو،
حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے گا تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برتو۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ کی جائے گی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تنگ دست ہیں، جو اللہ کے کلام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو خوشحال ہیں۔ تم ان کو چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیکم یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والظالمون هم الکافرون۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میں نے جو بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو بخشا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی لین دین ہو سکے گا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش اور شفاعت۔ اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں، یا جو ظلم کرنے والے ہیں وہی کافر ہیں۔ اس میں بصیغہ امر اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو حکم دیا کہ انفاق کرو، خرچ کرو۔ کوئی ایسی چیز کے خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جو انسان کی اپنی ہے، اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی ایجاد کردہ ہے،
بلکہ اس چیز میں سے خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جو کہ صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اللہ نے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اللہ نے جو چیزیں لوگوں کو دے رکھی ہیں وہ بہت متنوع قسم کی ہیں، گوناگوں قسم کی ہیں۔ اس میں صرف مال دولت ہی نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، علمی صلاحیتیں ہیں، فکری صلاحیتیں ہیں، اس کی جسمانی صلاحیتیں، اس کے اثر و رسوخ، اس کے تعلقات، یہ تمام چیزیں جو بھی اس کے دائرۂ کار میں آتی ہیں، انسان جب ان کو بھلائی کے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے بتلائے ہوئے کاموں میں استعمال کرتا ہے یا اللہ کی رضا جوئی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ سب کی سب چیزیں انفاق ہوتی ہیں اور سب کی سب چیزیں صدقہ ہوتی ہیں۔ کسی اندھے کو راستہ بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کے سامنے اس کے دو بدو مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ دست شفقت رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بیوہ اور بے سہارا عورت کو سہارا فراہم کرنا، اس کے لیے اس کی غذائی ضروریات فراہم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے روڑا یا پتھر یا کوڑا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح سے صدقہ یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ صدقے کی ضمن میں آتی ہیں، اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو کہ صدقے میں آتی ہیں۔ لیکن آج میرا موضوع یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف ایک موضوع پر ہے، ایک گوشے پر ہے جو کہ دولت کا ہے یا مال، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بخشا ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے قرآن جو تصور یعنی دولت کا ہے وہ صاف کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے بھی واضح ہے، وہ صاف کر کے یہ بتلاتا ہے کہ دولت یا ثروت یہ تمام چیزیں انسان کے پاس بطور امانت ہیں، اور یہ تو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو یہ اجازت دی ہے کہ اس امانت میں سے وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ چاہے تو استعمال کر لے، ورنہ امانت میں کسی کا حق نہیں ہوتا کہ اس میں یعنی اپنی ضروریات کے لیے وہ امانت کو استعمال کر سکے اور اس میں خیانت کرے۔ لیکن یہ اللہ کا محض فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی امانت دی ہے اور اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اپنی جائز ضروریات خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہوں، کتنی ہی وسیع ہوں، کتنی پھیلی ہوئی ہوں، ان کے لیے وہ اس امانت کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس امانت میں سے جو کچھ بھی بچ رہتا ہے پھر اس پہ ناجائز تصرف کا حق اس کو باقی نہیں رہتا۔ ناجائز تصرف کا مطلب یہ کہ اس کو اگر کوئی شخص یعنی احمقانہ طریقے سے کہیں پھینکنا چاہے تو نہیں پھینک سکتا، جلانا چاہے تو نہیں جلا سکتا، ناجائز طریقوں میں شراب یا شباب یا کسی اور چیز میں استعمال کرنا چاہے تو نہیں، بلکہ بہت ساری وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں بظاہر لیکن چونکہ وہ اس کی ضروریات سے باہر کی ہیں ان پر بھی وہ خرچ کرے تو اس پہ بھی وہ گنہگار ہوگا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان اس کے پاس ایک گھر ہے، ایک حویلی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے اگر بہت زیادہ دولت ہے ایک حویلی بنا لے، لیکن اپنی وہ خواہش اور یا خواہش نفس کی تکمیل کے لیے وہ یہ یعنی اٹھ کھڑا ہو اس بات پر کہ وہ ہر جگہ پہ ہر شہر میں یا مختلف جگہوں پہ اپنے لیے حویلیاں بناتا پھرے اور بنگلے بناتا پھرے، تو پھر اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آپ کی اپنی ضروریات، جائز ضروریات اور وسیع حد تک پھیلی ہوئی ضروریات ان کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اسی میں سے کہا ہے، فرمایا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تو اس میں سے خرچ کرو جس مال کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، اپنے مال کو تمہاری امانت میں رکھا ہے۔ دوسری چیز قرآن شریف یہ بھی صاف کرتا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی مال آیا تو اس کو انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اپنی صلاحیت، میرے ہنر، میری محنت کا جو ہے ثمر ہے، بلکہ واضح طور پر قرآن بتلاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیز محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر اللہ چاہے تو نوازے، نہ چاہے تو نہ نوازے، جس کو چاہتا اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مال کو قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ خیر اور فضل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن جب ان کے پاس صحیح یعنی اسلامی فہم نہیں ہوتا، اسلامی تصور نہیں ہوتا، تو وہ بیجا کبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔
تو صحیح تصور یہ ہے کہ وہ مال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، قطع نظر اس سے کہ آپ کتنے عقل مند ہیں اور کتنے بیوقوف ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور ان کے پاس دولت کا ڈھیر جو ہے جمع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی اونچی سے اونچی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، اور ان کی منصوبہ بندی میں، ان کی حکمت عملی میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہوتی، اور سرمایہ کاری میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، پلاننگ میں کوئی جو ہے کمی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ہر منصوبہ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، دنیاوی تجربہ بتلاتا ہے کہ دولت کی آمد یا نہ آمد یہ دونوں چیزیں محض اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو معاملہ جب یہ ہے کہ دولت بھی اللہ کی اور وہی دیتا ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ مطالبہ کرے کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو تو خرچ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام جو دین ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ فراہم کرے، ایسے افراد تیار کرے جو مل کر ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ بنا سکیں، جس کو کہ اسلامی معاشرہ کہا جا سکے۔ اس معاشرے کی تنظیم کے لیے جن افراد کی تیاری ہوتی ہے، ان افراد کی تیاری کے لیے میں نے اس سے پہلے ہفتے اشارہ کیا تھا کہ اسلام نے مکمل کورس تیار کیا ہے، نصاب تیار کیا ہے۔ اس نصاب کے ذریعے سے انسان کے کسی ایک پہلو کی تربیت کی جاتی ہے۔ نماز کسی پہلو کی تربیت کرتی ہے، روزہ کسی پہلو کی تربیت کرتا ہے، حج کسی پہلو کی تربیت کرتا ہے، اذکار ہیں وہ کسی چیز کی تربیت کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے وہ بھی کسی چیز کی تربیت کرتی ہے۔ تو ہر عبادت اور ہر عمل صالح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی پہلو سے جو ہے مکمل کیا جائے، اور اس کے اندر کسی دوسرے پہلو میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ تو اسی پہلو سے یعنی تزکیہ کا جو پہلو ہے، اس پہلو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت فرض کی ہے، انفاق کی عبادت، جس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور یہ انفاق وہ ہوتا ہے کہ جو کسی صاحب ثروت سے کم از کم اس کی دولت سے جو مطالبہ ہوتا ہے اسلام کا، وہ اسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ابتدائے اسلام میں، بلکہ ابتدائے اسلام نہیں، پورے دور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں سوائے آخری 2 سال کے، زکوٰۃ کا لفظ صرف اسی متعینہ نصاب کے لیے نہیں بلکہ صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ زکوٰۃ جو یعنی 2.5% کے نام سے مشہور ہے، جو کم از کم اسلام کا مطالبہ ہے، یہ سن 9 ہجری کے پہلے مہینے میں محرم میں جو ہے فرض کی گئی، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، ابتدائی دعوت سے نماز اور انفاق کا جو ہے آپ کو حکم ہو گیا تھا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تو اس وقت زکوٰۃ کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، قرض دینا، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ جو عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین کی انفاق کی، اس میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بعد اگر معاشرے کو ضرورت باقی رہ جاتی ہے، معاشرے میں رہنے والے افراد کو ضرورت باقی رہ جاتی ہے، اس میں اگر کوئی ایسے یتیم ہیں نادار جو کسی اپنے گناہ کی وجہ سے یتیم نہیں ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے کسی وجہ سے ان کے سر سے دست شفقت اٹھا لیا۔ اب یہ معاشرے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس بچے کی پرورش و نگہداشت کرے، اگرچہ وہ بچہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکا ہے، اس کا براہ راست جو نقصان ہوا ہے اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش معاشرے کی ہے، اس کے اپنے گھر والوں کی ہے، اس کے خاندان کی اور معاشرے والوں کی۔ اگر اس بچے کو لاچار چھوڑ دیا گیا، اس کی تربیت نہیں کی گئی، تو آپ یقین کریں کہ پورا کا پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذمہ دار ہوگا، سب کی گردن پکڑی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس معاشرے میں کوئی نوجوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس نے خود سے اپنی بیوگی اختیار نہیں کی ہے، یہ حالات تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت اس کو بیوہ کیا ہے، یہ معاشرے کے اوپر ذمہ داری ہے، معاشرے کا امتحان ہے کہ اس بیوہ کو کس طرح سے وہ برتتا ہے، اس بیوہ کی ضروریات کو کس طرح سے پورا کرتا ہے، اس بیوہ کو اپنے معاشرے میں کیا مقام دیتا ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے خاندان جس میں کوئی بیوہ اور یتیم نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ زندہ ہیں لیکن اتنے بے بس ہیں، اتنے لاچار ہیں، اتنے مسکین ہیں، اتنے محتاج ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، کھانے اور پینے کی ضروریات سے وہ یعنی بے بس نہیں کر سکتے، اسی طرح سے پھٹے پرانے کپڑے بھی ان کے پاس میسر نہیں ہیں۔ تو
یہ معاشرے کا یعنی فرض ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کو جو پورا کرے. چونکہ زکوٰۃ کی مد یا زکوٰۃ کی آمدنی اس چیز کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے انفاق جو ہے ایسے حالات میں واجب ہو جاتا ہے. وہاں پہ یہ نفل باقی نہیں رہتا، رضاکارانہ اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ واجب ہوگا ایسی حالت میں کہ اگر معاشرے کو ضرورت ہے اور زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہیں تو یہ ہے کہ ان کے مال میں سے عمرا اور جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب دولت ہیں، ان کے مال میں سے یعنی بقدر ضرورت جو ہے مزید دولت لی جائے گی اور غربا کی ضروریات جو ہے پوری کی جائیں گی. آج آپ دیکھیں کہ اگر انفاق پر عمل ہو رہا ہوتا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کتاب عزیز میں انتہائی دلکش اور بڑے ہی یعنی ایمان پرور انداز میں اپیل کی ہے کہ کبھی اس کو قرض کے نام سے، کبھی صدقہ کے نام سے، یعنی اپنے ذمے اسے قرض ٹھہرایا ہے. آپ سوچئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اپنی دولت اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے. وہ غنی و حمید ہے، وہ یعنی اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں، وہ ضرورت مند نہیں ہے، ضرورت مند خود انسان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں سے کہہ کے انسانوں کی راہ میں جو خرچ کرواتا ہے، ان کے مقاصد، ان کے مصلحت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو اپنے ذمہ وہ قرض بتلاتا ہے. اور اس قرض کو یہی نہیں بلکہ ایمان کے مترادف بتلاتا ہے. بعض جگہوں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں قرض دینا. اور اگر ایمان کا یہ تقاضا پورا نہیں کیا گیا بوقت ضرورت تو یہ سمجھ لیے کہ اس شخص کے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا انسان ہے کہ جو مومن نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو پیٹ بھر کر سوتا ہے لیکن اس کا پڑوسی جو بھوکا لیٹا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، تو یہ انسان جو معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی مد اس کی تکمیل نہیں کر سکتی، تو لوگوں کی جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب دولت ہیں، ان کی آمدنی میں سے بقدر ضرورت یہ لے لینا واجب ہوگا. وہاں پہ پھر یہ چیز نفل اور رضاکارانہ نہیں سمجھی جائے گی. ضروری ہوگا کہ وہ اپنے یعنی دولت میں سے خرچ کریں. آج آپ دیکھیں کہ مسلم معاشروں کی حالت مختلف ملکوں میں کہیں پہ وہ یعنی زبردستی وہ پناہ گزین بنا دیے گئے ہیں، اپنے گھروں سے وہ بے گھر کر دیے گئے ہیں، وہ خیموں کی زندگی پر مجبور کر دیے گئے ہیں، وہ میدانوں میں رہتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے وہ لوگ جو ہیں تو اپنے شہروں میں، لیکن ان کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ اپنا در، جن کا بستر زمین ہے، جن کا لحاف آسمان ہے. ان سردیوں میں آپ روزانہ خبریں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ کس طرح سے ایسے ڈھیلے ڈھالے پنجر کہ صرف ہڈیاں گنی جاتی ہیں، ہڈیوں کی پسلیاں ایک ایک گنی جاتی ہیں اور ان کے اوپر چمڑے بلکہ باریک سی جھلی نظر آتی ہے. ایسے مسلمان جو اپنے خیموں میں اور فٹ پاتھوں میں رہ رہے ہیں، عین اس جگہ پر کہ جہاں پر بڑی بڑی حویلیاں ہیں، جہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، لیکن اس بنگلے والوں کو یہ خبر تک نہیں ہوتی کہ میرے دروازے پر کوئی ایسا مفلس اور قلاش اور بے حال شخص جو ہے پڑا ہوا ہے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے تیار ہے. اس کی جان کسی بھی وقت نکلا چاہتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن انفاق کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے اور انفاق پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ وہ شخص بوڑھا انسان اس کے ساتھ اس کا پورا کنبہ ہے، وہ نہ تو خود اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ ان سردیوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس لحاف میسر ہے. کس طرح سے رات وہ ٹھٹر ٹھٹر کر گزارتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ سنگ دلی کی حد ہو گئی ہے کہ لوگوں کی عین ناک کے سامنے، ان کی بڑی بڑی حویلیوں کے سامنے کسی دن 50 مر جاتے ہیں، کسی دن 53 مر جاتے ہیں، کسی دن 30 مر جاتے ہیں. یہ مجھے بتلایا جائے کہ روز قیامت جب تمام کے تمام لوگ کھڑے کیے جائیں گے اور وہاں پر اس قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے جو انتہائی بے بسی کے عالم میں مر گئے، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو دیکھتے رہے، جن کے پاس اپنے لحاظ سے ضرورت سے زیادہ اپنے غذا یعنی موجود تھی، جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھی، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر موجود تھیں. بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس سواری کا حصہ زیادہ ہو وہ اپنی سواری دوسرے کو دے دے، جس کے پاس غذا کا حصہ زیادہ ہو وہ اپنے افزاد جو ہے دوسرے کو دے دے. تو میرے بھائیو، جن کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں اور بوافر مقدار موجود تھیں اور انہوں نے چھپا کے رکھی، ان کے سامنے یہ ظلم ہوا. آپ بتلائیے کہ وہ شخص گناہگار ہوگا، پورا شہر گناہگار ہوگا کہ پوری ملت اسلامیہ گناہگار ہوگی. اس انفاق کے نتیجے میں
اس انفاق نہ ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو دوائیں نہیں ملتی، کپڑے نہیں ملتے، کھانے نہیں ملتے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی، جس کے بارے میں نے ایک حدیث کا اشارہ کیا، ایک حدیث آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفاق، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، شخص مومن نہیں ہے. پتہ چلا سوال کرنے پر کہ وہ شخص جو خود پیٹ بھر کر سوتا ہے لیکن اس کا پڑوسی یعنی بھوکا سویا ہوا ہے. آج یہ کس یعنی معاشرہ آپ دیکھیں کہ جدید تہذیب اور تمدن، اس نے انسانوں کو، میں کہہ رہا ہوں مسلمان انسانوں کو، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، اس نے ان کو کہاں پہنچا دیا ہے، ان کی کیا شکل بنا دی ہے کہ وہ واقعی آپ یہ یعنی بھوکا، پڑوسی بھوکا ہے یا یعنی سیراب ہے، یہ تو جاننا دور کی بات ہے. یہ تو جاننے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ پڑوس میں رہ کون رہا ہے. بلکہ صورتحال تو یہ اب ہو گئی ہے، اس قسم کا تمدن اور اس قسم کا کلچر ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ لوگ یعنی پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی مر گیا ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی. 4 دن کے بعد جب اس کی لاش سڑ کر بدبو کرنے لگتی ہے تو لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ یعنی اس وقت یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جا کے دیکھیں، بلکہ چونکہ انہیں بدبو اور محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا کسی ہاسپٹل کو یا سرکاری کسی ادارے کو رابطہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے پڑوس میں کوئی فاؤل اسمیل جو ہے وہ آ رہی. تو آگے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی مر گیا. میرے بھائیوں، یتیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں دونوں اس طرح ہوں گے. یعنی ایک مومن شخص جو کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. فرق ہوگا تو صرف اتنا ہی، جو اتنا اس انگلی میں ہے جتنا اور اس انگلی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اتنی اور کافل یتیم کی بلندی اتنی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. یہ اس کا عظیم مرتبہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ذرا دیکھیں، اپنے غریبہ میں جھانک کے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے تئیں کسی یتیم کے لیے کیا کیا ہے، کسی یتیم کی کفالت کا بندوبست کیا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، یا جو یتیم خانے آپ کے ہاں چل رہے ہیں کم از کم ان کے لیے آپ نے کوئی یعنی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں یتیموں کے لیے بھی ان کے پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کچھ نظم و نسق ہے؟ آپ نے کوئی کوشش کی ہے؟ یہ انفاق کی ضرورت ہے، یہ آپ کے اوپر واجب ہے. آپ کو جاننا پڑے گا کہ آپ کی امت کے کیا مسائل ہیں اور ان کے لیے کیا ضروریات جو ہے درکار ہیں. اسی طرح سے بیوہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. جہاد سے بڑا یعنی کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے اسلام میں، اس سے بڑی کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بیوہ کے لیے اور کسی مسکین لاچار انسان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے پاس خود پیسہ نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے یا ان سے جا کے اس بیوہ کے لیے اور اس یتیم کے اور اس مسکین کے لیے آپ سے کچھ منت سماجت کر کے یا ان کے دکھ درد سنا کر آپ سے کچھ مانگ کر لے کے آتا ہوں، اس شخص کا اتنا ثواب ہے. تو آپ سوچئے کہ جو شخص دیتا ہے اس کا کتنا ثواب ہوگا. تو الساعی علی الارملۃ والمسکین، ان کی مثال کیا ہے کہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مستقل جہاد کر رہا ہو. اس کا آپ یعنی کس حد تک خیال کرتے ہیں؟ کس حد تک ہم بیواؤں کا اور مسکینوں کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں؟ اسی طرح آج کے اس دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اسلام کی دعوت کا. میرے بھائیو، آج اس دور میں امریکہ، یورپ، خاص طور سے یعنی مغربی ممالک میں اسلام کے لیے میدان ہموار ہے، زمین سازگار ہے. ضرورت ہے تو صرف اس بات کی آپ لوگ اٹھیں، اپنے پیسوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے اسلام کو پھیلائیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین میں اگرچہ یعنی بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، بہت ساری برائیاں اور خرابیاں ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان کی بنسبت یا دوسرے ملکوں کی بنسبت، برصغیر کے ملکوں کی بنسبت یہ وہاں پہ آسانی ہے کہ کم از کم آپ اپنی دعوت ذرا کھل کر کہہ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ کھل کر کہہ سکتے ہیں. وہاں آپ کو اظہار خیال کی آزادی دی جاتی ہے، وہاں آپ اپنے ریڈیو اسٹیشن یا ٹیلی ویژن لگا سکتے ہیں. یہ دور آ گیا ہے کہ آپ اسلام کی دعوت کو جدید طریقوں کے استعمال کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کو پھیلائیں. کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے پاسبان اسی یعنی جگہ سے کھڑا کر دے کہ جو صدیوں سے اسلام کے خلاف جو ہے جنگ لڑتے آئے ہیں.
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو زیادہ امکان بلکہ یہی ہے مستقبل میں کہ وہ قومیں جو 1000 سال سے صلیبی جنگیں اسلام کے خلاف چھیڑے ہوئے ہیں، ان کے برخلاف برسرے پیکار ہیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ مستقبل میں اسلام کا علم وہی بلند کرنے والے ہوں گے، وہی اٹھانے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ضرورت ہے آج اگر ہم نے اس دعوت کے کام کو نہ سمجھا اور اس کے لیے انفاق کی ذمہ داریوں کو ہم نے محسوس نہیں کیا تو کل کا مستقبل کا مورخ وہ اس نسل کو جو ہے معاف نہیں کرے گا۔ مستقبل کی نسلیں مسلمانوں کی وہ اس نسل کو کوسیں گی۔ آپ کے سامنے وقت تھا، زمانہ سننے کے لیے تیار تھا، زمانہ ہماتن گوش تھا، یہ آپ تھے کہ آپ چپ تھے، آپ نے اپنی صدا ان تک نہیں پہنچائی، آپ نے اپنی دعوت ان تک نہیں پہنچائی۔ تو میرے بھائیوں، آج یعنی یورپ میں، امریکہ میں بہت زیادہ اس کے مواقع اور امکانات ہیں، اور اسی کے مماثل، اسی جیسے مواقع ہندوستان میں ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے وہ لوگ جو یعنی تقسیم کے معاملے کو دیکھ چکے ہیں اور جو تقسیم کے فوراً بعد ہیں، بلکہ آج کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ تقسیم کے عمل میں، تقسیم ہند کے نتیجے میں 2 ملک وجود میں آئے۔ اس وقت تقریباً 3 صوبوں میں ہندوستان میں اس وقت صوبے رہ گئے ہیں، اس میں 3 صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت جو باقی رہ گئی تھی وہ تمام کی تمام ارتداد کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نام تک بدل ڈالے، وہ ہندوؤں اور سکھوں میں ضم ہو گئے، ان کو پہچاننا جو ہے مشکل ہو گیا۔ آج یہ یعنی 40 اور 50 سال گزرنے کے بعد، تقریباً 40 سال گزرنے کے بعد یہ لمحہ آیا، کب کہ جب ہندوؤں اور سکھوں میں ناچاقی ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی یہ معلوم ہوا کہ ہمارے 1-2 نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بھائی بسنے والے ہیں جو سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان رہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے نام سکھوں جیسے رکھ لیے، ہندوؤں جیسے رکھ لیے ہیں، جنہوں نے ان کی تہذیب اپنا لی ہے، جو انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا ان کی تمام چیز ان جیسی ہو گئی ہے۔ لیکن جب ہندوؤں اور سکھوں میں ناچاقی ہوئی، اس وقت یہ مسئلہ آیا، اس وقت یہ بات ابھری، اور مسلمان جو اس سے پہلے ان کے سامنے حالات سازگار نہیں تھے، وہاں جا نہیں سکتے تھے، اب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے جا کے ان علاقوں کا دورہ کرنا شروع کیا، تو پتہ یہ چلا کہ 1-2 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بس رہے ہیں، اور ان کے آنکھ کے سامنے ان کے مساجد میں جو ہے جانور اور بھینس اور گائے باندھے جاتے ہیں، لیکن وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئی ہے، وہ کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے، وہ تو خود مرتد ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں یہ یعنی اسلامی ادارے، اسلامی تحریکیں، اسلامی شخصیات وہاں پہ پہنچی، انہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ مرتد جو ہے واپس آ چکے ہیں اسلام کے دائرے میں، لیکن ابھی بھی گنجائش اس بات کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مرتد مسلمانوں کو آپ دوبارہ مسلمان بنائیں، بلکہ اس پورے علاقے کو آپ کو مسلمان بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کل کو کیا آج ہم سے پوچھا جا چکا ہے، ایک لڑکی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی، اس نے ہندوستان کے ایک بہت ہی بڑی تحریک کے ذمہ دار کو جو اس نے خط لکھا، قرآن شریف کا ترجمہ اس نے ہندی زبان میں پڑھا، جب اس کو پہلی مرتبہ یہ ترجمہ ملا تو اس نے پڑھنے کے بعد ان کو خط لکھا کہ یہ بتلائیے، مجھے بتایا جائے کہ آج سے پہلے مسلمان کہاں تھے، اس کتاب کو آپ نے ہم سے چھپا کر کیوں رکھا، یہ آپ کی چیز نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی امانت ہے، آپ نے ہم سے چھپایا ہے، آپ نے یہ کیوں کیا، تو یہ بتلائیے کہ آپ لوگ کیا جواب دے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں 10-20 زبانیں ہیں جو لکھی اور بولی جاتی ہیں، اس کے لیے ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی ضرورت، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور اس میں انفاق کرنا ہوگا کہ مراٹھی میں، تیلگو میں، ملیالم میں اور تامل میں، ہندی میں، نہ جانے کتنی زبانوں میں ترجمے ہوئے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خاص طور سے یعنی بحرین میں رہنے والے لوگ، یہ سوائے اکا دکا جو لوگ ہیں جن کی اپنی انفرادی کوششیں ہیں، کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی چلیے ہم مل کے کوئی ایک پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندی کے ترجمے قرآن ہم 5000 کاپیاں اپنی بحرین میں رہنے والے لوگ چھپواتے ہیں، یا مراٹھی زبان میں 1000 نسخے ہم چھپواتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، کل کو اگر ہندوؤں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ اے اللہ میرا جرم کیا ہے اگر ان مسلمانوں نے ہمیں اپنی تمہاری کتاب کو ہم سے چھپا کے رکھا، یہ واقعتاً یہ جرم ہم نے کیا ہے، اور یہ آج نہیں، یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے جب سے مسلمان ہندوستان میں ہیں، کہ ہندوؤں کو اپنا باجگزار بنا کے رکھا، ان سے کام لیتے رہے، لیکن دعوت کا کام جو ہے نہیں ہوا۔ وہ تو جو مسلمان ہوئے وہ تو صرف
ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے، جو دعوت کا کام کر رہے تھے، ورنہ عام حکمران وہ تو اپنی باجگزاری میں لگے ہوئے تھے، اپنی حکومتوں اور سلطنتوں کی توسیع میں لگے ہوئے تھے۔ اگر قرآن شریف کا صرف ترجمہ کر کے، آپ کو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ترجمہ کر کے آپ نے پورے ہندوستان میں پھیلا دیا ہوتا تو آپ کے یہاں یہ تقسیم کے مسائل نہیں ہوتے، آپ کے یہاں یہ مختلف یعنی ملکوں کے اور لسانی اور دینی اور جغرافیائی یہ ساری سرحدیں جو ہے ختم ہو چکی ہوتی، آج پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہوتا۔ تو مجھے افسوس ہے، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے اس بات پہ ابھاروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ اس لڑکی کی طرح جس نے امیر جماعت اسلامی ہند کو خطاب کیا، کل کو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہندو کھڑے ہو جائیں کہ اللہ یہ مسلمان انہوں نے ہم کو صدیوں سے ہمارے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے، اس ہمارے ملک پہ ان کی حکومت رہی ہے، لیکن انہوں نے ہم سے تمہارے دین کو چھپا کے رکھا، تمہاری کتاب کو چھپا کے رکھا۔ میرے بھائیو، یہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کی اپنی زبان میں پہنچایا جائے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو، مغرب ہو، مشرق ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، دنیا کے ہر علاقے میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں کے یعنی دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اپنی زبانوں میں پہنچانا ہے۔ یہ یعنی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اگر مسلمان ہمت کریں، اگر آپ میں واقعتاً اس بات کا احساس ہے کہ یہ کتاب الہی یہی لوگوں دکھی انسانیت کا علاج ہے، وہی اس کا مداوا ہے، یہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اسی پر عمل کر کے انسانیت فلاح و بہبود کی راہ اختیار کر سکتی ہے، تو عزم کے ساتھ اٹھیں، حوصلے کے ساتھ بڑھیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور پھر یعنی جب افراد چلتے ہیں، ایک قافلہ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور قافلہ آگے بڑھتا ہے تو لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں اور قافلہ بڑھتا جاتا ہے۔ کیا عجب کہ اگر وہ قافلہ یہاں سے بحرین سے شروع کیا جائے کہ اپنے رب کا پیغام اپنی زبان میں اس پروجیکٹ کو لے کے یہاں سے شروع کیا جائے تو کیا عجب ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اور کل کو ہمیں پتہ چلے کہ جس طرح سے عیسائی مشنریاں اپنی کتاب کو جس میں تحریف ہے، تغییر ہے، باطل چیزیں ہیں، وہ دنیا کے کونے کونے میں لے کر پہنچے ہوئے اور پھیلائے ہوئے ہیں، کل کو ہماری یہ کتاب عزیز جو اللہ کی کتاب عزیز ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بھی پوری دنیا کے ہاتھوں میں ہو، دنیا کے گوشے گوشے میں ہو۔ میرے بھائیوں، جہاں تک انفاق کی فضیلت اور برکت، یہ بھی ایک بڑا یعنی وسیع موضوع ہے، اسی موضوع کا حصہ، لیکن میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف ایک آیت پہ اکتفا کروں گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک بالی، سمجھے آپ، ایک بالی اور اس بالی میں سے ایک دانہ، اس دانے نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ مطلب یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کریں گے تو ایک بالی میں اگر 100 دانے ہیں، 7 بالیوں کے 700 دانے ہو گئے، یعنی کم از کم 700 گنا اجر آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات ہے تو اس میں تو اس میں بھی اتنی یعنی کثرت سے اور ایسی چیزیں ہیں کہ دل کو چھو لینے والی ہیں۔ مثال کے طور میں آپ کو بتلاؤں کہ انفاق کو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھاری بھرکم یعنی دولت ملین کے حساب سے خرچ کی جائے تو وہی، ہر انسان اپنی استطاعت کی حیثیت کے مطابق اگر خرچ کرے تو بھی اس کا اپنا اجر اور یعنی وہ ثواب رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک خاتون، وہ بھی اس کے پاس مانگی ہوئی، اپنی نہیں، ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور ان سے کچھ مانگتی ہے کھانے کے لیے، مسکین، اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا مسکینہ۔ میرے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکینہ آئی، ایک لاچار عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے مجھ سے کچھ کھانا مانگا تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس یعنی بڑی زیادہ تھی، چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ یعنی دربار کاشان نبوت میں بھی یعنی یہ عالم ہوتا تھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ 3 کھجوریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیش کی اس لاچار عورت کو، تو اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو، 1 کھجور ایک بیٹی کو دیا، اور تیسری کھجور اس نے اپنے ہاتھ میں لی اور کھانے کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے کہ دونوں لڑکیاں اس کی طرف دیکھنے لگیں اور اس کھجور کا مطالبہ کر دیا، اور اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کھجور کو 2 حصے کر کے دونوں لڑکیوں میں اس کو بھی تقسیم کر دیا۔ یہ ممتا ہے،
آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا یہ عمل بہت عجیب لگا، بڑا پسند آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر میں تو میں نے ان سے اس واقعہ کو بیان کیا، عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنتی عورت ہے، وہ اپنے اس عمل کے ذریعہ جنت میں گئی۔ تو یہ کسی بھی اجر کو، کسی بھی یعنی صدقہ کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے، جو شخص بچنا چاہتا ہے جہنم کی آگ سے، تو اسے چاہیے کہ وہ بچے، اگرچہ وہ کھجور کی ایک پھانک ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھے آپ؟ تو کسی صدقے کو آپ معمولی نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک ایک پیسے، 10 پیسے، ایک روپے آپ صدقے کرتے چلیں، لیکن اس نیت سے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ بھرپور اس کو نوازے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا کہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بوعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹی سی یعنی چیز جو انسان صدقے میں دیتا ہے، ایک کھجور، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں لے کے کیا کرتا ہے؟ اس کو بڑھاتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو اللہ اس کو بڑھائے اور مزید اس کے لیے اجر کریم ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بڑھانا کہاں ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز کو بڑھاتا ہے کہ جبل احد کے برابر ہو جاتی چیز۔ انسان کسی صدقے کو معمولی نہ سمجھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صدقہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، آپ کے سامنے کمانے کا ذریعہ ہے۔ میں پھر وہی آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دی ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی بیع فروخت نہیں ہوگی۔ آج آپ کے سامنے موقع ہے، آج آپ خرچ کر لیں، کل کو آپ کو موقع نہیں ملے گا، کل کو کفے افسوس آپ ملیں گے اور ساری کی ساری دولت یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا جب یعنی جان یہاں پہ آ کے اٹک جائے گی، اس کے بعد آپ وصیت کرتے پھریں گے کہ میری یہ دولت وہاں پہ دے دی جائے، یہ دولت اس کو تقسیم کر دی جائے، یہ فلاں کو دے دی جائے، وہ اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اسلام آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اپنی ساری دولت خرچ کر دیں، بلکہ اسلام اس سے روکتا ہے۔ اسلام یعنی اس بات سے روکتا ہے کہ آپ اپنی دولت کو پھینک کے جو ہے ساری خرچ کر کے خود فقیر بن جائیں، اس چیز سے منع کرتا ہے۔ قطعاً وہ لوگ غلط تصور پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام غربت کو جو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دن کے آنے سے پہلے آپ خرچ کر لیجئے کہ جب کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے جھوٹی یعنی اپنے لیے جھوٹے سہارے بنا رکھے ہیں، شفاعت کے، سفارش کے، دوستی کے، فلاں پیر کے، فلاں بزرگ کے، فلاں نبی کے، اس کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ یہ قرآن کی میں آیت سنا رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی دوسرے بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ سمجھا؟ اس دن کوئی شفاعت نہیں کام آئے گی۔ انسان کا اپنا عمل اگر ہوگا تو وہ کام آئے گا، انسان نے اگر نمازیں پڑھی ہوں گی تو وہ کام آئے گی، اگر انسان نے انفاق کیا ہوگا تو وہ چیز کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر اس کے پاس اپنے اعمال ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اگر اس کے اپنے اعمال ہوں گے تو اس کا روزہ شفاعت کرے گا، اگر اس کے اپنے اعمال ہوں گے تو اس کے قرآن کی تلاوت شفاعت کرے گی، ورنہ کوئی چیز کی شفاعت نہیں کرے گی۔ سمجھے؟ تو یہ یعنی انفاق کا موضوع یہ بڑا ہی یعنی اہم موضوع ہے اور بہت ہی اہم مطالبہ ہے اسلامی شریعت کا۔ اگر میری اس گفتگو سے کچھ بھی آپ میں اثر ہوا ہو، کچھ بھی اس کی تحریک پیدا ہوئی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب رہا، اور میں یہ یعنی آپ حضرات سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ اپنے یعنی اس ذمہ داری کو، اپنی مالی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، اور دعوت کے کاموں میں، دعوت کے اداروں میں ان کے یعنی اخراجات چلانے میں، اس کے بارے میں آپ سوچیں۔ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔